اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، دور حاضر میں اسلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور ہم کس طریقے سے اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرنی کس انداز میں چاہیے۔ یقیناً ہم اس طرح تو اسلام پر نہیں چل پا رہے جیسے سرکار کے زمانے میں چلا کرتے تھے، جیسے اصحاب جس طریقے سے اسلام کو دیکھ کر چلتے تھے، سرکار کو دیکھ کر چلتے تھے، ہم اس طریقے سے تو نہیں چل پا رہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں آسانیاں ہوں، ہمارے لیے جتنی آسانیاں ہوں اس کے باوجود بھی ہم نہیں چل پا رہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے طریقے سے سرکار کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ علماء اکرام آتے ہیں، ہم علماء اکرام سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو، سیکھ کر ہم اس دنیا سے جائیں اور اس سے پہلے ہم دنیا تک پیغام بھی پہنچائیں۔ نور ہدایت وینس کے ذریعے ہمارا یہ پیغام پوری دنیا میں الحمدللہ جا رہا ہے۔ یقیناً آپ کا فیڈ بیک بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ ناظرین، کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت خوبصورت شخصیت جو اکثر اوقات وینس ٹی وی تشریف لاتے ہیں، نور ہدایت کی زینت بنتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا طلحہ نظامی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ حضرت، آپ کا انداز گفتگو بہت خوبصورت ہے۔ آپ باقاعدہ وہ ایک ہوتا ہے نا اسکرین فیس، اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں بھی ملتا ہے اور یقین مانیے مجھے بھی بہت سے دوست احباب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کا انداز بہت خوبصورت، اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا منہ بڑی بات، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ تشریف لاتے ہیں، ایک روحانیت سی پیدا ہوتی ہے، روحانیت کے ساتھ ساتھ رونق سی ہوتی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر۔ جو انسان تکبر کرتا ہے کیا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کریں گے؟ مختصر سے یہ سوالات ہیں۔ تکبر حضور کو تو پسند نہ تھا، اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے چاہنے والے جو اللہ پر اپنی جانیں لٹاتے ہیں، سرکار کے نام پر جانیں لٹاتے ہیں، وہ بھی تکبر نہیں کیا کرتے۔ لیکن ہمارے اندر کیوں آ گیا تکبر؟ ہماری گردن میں سریا کیوں ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کی سزا کتنی ہے اور جو تکبر نہیں کرتا اللہ اس کو کتنا پسند کرتا ہے، سرکار کتنے پسند فرماتے ہیں۔ باقاعدہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت ارشاد فرمائیے گا تکبر ہے کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اولاً حامد بھائی، بطور تمہید میں آپ کا اور وینس ٹی وی کی مکمل ہی انتظامیہ کا آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اس پروگرام میں مدعو فرما کر اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا موقع عنایت کیا۔ تکبر کی تعریف اور قرآن و حدیث کے حوالے سے تکبر کی جو مذمت ہے، آپ نے اس سے متعلق سوال کیا۔ علماء کرام نے تکبر کی شرعی تعریف کرتے ہوئے یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ کسی بھی سبب سے اپنے آپ کو افضل گمان کرتے ہوئے مد مقابل فرد کو حقیر اور کم تر جاننے کا نام تکبر ہے۔ جیسا کہ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی معروف کتاب المفردات میں تکبر کی اسی تعریف کو ذکر فرمایا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کس صفت کا نام ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبر کی شرعی تعریف یہی بتائی کہ تکبر حق کی مخالفت کرنا ہے اور تکبر اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبر کو مقام مذمت پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ متکبرین کے لیے اور کوئی مذمت نہیں ہوگی۔ کیا اللہ خود فرما رہا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو
پسند نہیں فرماتا۔ جی۔ اب یقینی سی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تو پتہ چلا کہ جن کے دلوں میں صفت تکبر ہے اور جو متکبرین ہیں، جو مغرورین ہیں، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں تو یقینی سی بات ہے وہ کسی بھی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہو سکتے، نہ ہی بارگاہ انبیاء میں اور نہ ہی بارگاہ صالحین میں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اللہ فرماتا ہے اکڑ کر نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیونکہ ہرگز اے اکڑ کر چلنے والے تو زمین کو چیر نہیں دے گا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اللہ فرماتا ہے اور ہرگز تو پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی نہیں پہنچے گا۔ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تکبر رکھنے والے لوگ ہیں اور تکبر کے ذریعے وہ اپنی چال کو اس طرح بنا کر چلتے ہیں کہ ان کے چال سے بھی، ان کے انداز گفتگو سے بھی، رہن سہن کے انداز سے بھی تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہ تنبیہ فرما دی ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تکبر اختیار نہ کرو، کیونکہ اگر تم اکڑ کر چلتے ہو یا تم بڑائی کا اظہار کرتے ہو تو اس سبب سے تم زمین بھی نہیں چیر سکتے، زمین نہیں چیر سکتے، اور آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے فَادْخُلُوا الْبَابَ فَادْخُلُوا ابواب جہنم داخلین فیہا، اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اور پھر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ کتنا برا مقام ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یقینی سی بات ہے تکبر کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متکبرین کے ٹھکانے جہنم کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ متکبرین کا ٹھکانہ یعنی جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز آخرت تکبر کرنے والوں کو ذلت کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ چونٹیوں کی مانند اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ ہر طرف سے متکبرین پر ذلت اور رسوائی طاری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو جہنم کے قید خانے بولس میں قید فرمائے گا، اور ان کی طرف ایک آگ لپکے گی جو ان پر غالب ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے دل میں صفت تکبر ہوتی ہے انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ تو قرآن و حدیث سے تکبر کی یہ مذمت اور قرآن و حدیث سے تکبر کے عذابات کا ایک مظہر، ایک جھلک ہم نے الحمدللہ سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اس بدبخت اور اس نحوست والی صفت سے ہمیں مامون اور محفوظ فرمائے۔ حضرت تکبر کے حوالے سے کچھ اسباب ارشاد فرمائے گا کہ تکبر کے اسباب کیا ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا حامد بھائی۔ یقینی سی بات ہے کہ تکبر ایک باطنی مرض ہے، جی، قلبی بیماری ہے، اور ہر بیماری کے بیک پر کوئی نہ کوئی فیکٹر، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ جی، تکبر کے مختلف اسباب ہمارے علماء نے بیان فرمائے گئے۔ سب سے پہلا سبب جو تکبر کا بیان کیا گیا وہ ہے علم، اور یہی وصف اور یہی سبب تکبر ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان برباد ہو گیا، اس کی ساری عبادت، ساری ریاضت، سارا مقام تباہ و برباد ہو گیا۔ شیطان علم کی وجہ سے ہی تکبر میں مبتلا ہوا، کیونکہ جب انسان میں علم آتا ہے تو اسے اپنے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو یہ احساس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں بہت سو سے ممتاز ہو گیا ہوں، اور بہت سو کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک الگ امتیازی حیثیت اختیار کر چکا ہوں۔ کیونکہ یقینی سی بات ہے جب کسی کے پاس علم آتا ہے تو اس کی گفتار بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جب علم آتا ہے اور وہ چار مجمع کے سامنے گفتگو شروع کرتا ہے اور مختلف اچھے الفاظ کا، اچھے جملوں کا انتخاب کرتا ہے تو لوگوں پر اس کے رعب اور اس کی شخصیت کا ایک سکہ بیٹھتا ہے۔ تو علم ہمارے قلب میں تکبر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ علم تکبر پیدا ہونے کا سبب ہے۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بھی لوگ متکبر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مال و دولت کی فراوانی، جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے، زندگی کی آسائشات اور مراعات زیادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حسن و جمال کی زیادتی، اگر کوئی بہت زیادہ حسین ہے، بہت زیادہ جمیل ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگ اس کے خاندان میں ہی ایسے ہیں، اس کے فرینڈ شپ سرکل میں ایسے ہیں، اس کے محلے میں ایسے ہیں کہ جو حسن و جمال کے مقابلے میں اس سے کم تر ہیں، تو بعض اوقات بندہ اپنے حسین ہونے کی وجہ سے
اپنے خوبصورت ہونے کی وجہ سے بھی دوسروں کو حقیر سمجھ کر تکبر جیسی منحوس صفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاندانی حسب نسب اگر کسی کا اچھا ہے، جیسا کہ اگر کوئی سید زادہ ہے، اگر کوئی بہت اچھے حسب سے نسب سے تعلق رکھتا ہے، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے اپنی خاندانی وجاہت کو لے کر، خاندانی نسب کو لے کر۔ تو تکبر پیدا ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے علم ہے، عبادت کی زیادتی ہے، حسن و جمال ہے، اسی طرح مال و دولت کی فراوانی ہے، اور اسی طرح خاندانی وجاہت اور خاندانی عزت بھی بعض اوقات ہمیں تکبر میں مبتلا کروا دیتی ہے۔ جی حضرت، آپ نے ان اسباب میں جو اسٹارٹ کی دو چیزیں بتائی ہیں، علم اور عبادت، یہ تو شیطان کے اندر بھی تھی، تکبر آیا تو اس کا کیا حشر ہوا سب جانتے ہیں۔ کوئی دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی، وہ بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت میں زیادتی کی آپ نے بات فرمائی۔ پھر اس کے علاوہ مینس کے علم اس کے پاس بہت تھا، اللہ نے اس کی کیا حشر کیا، تکبر تھا نا۔ ناظرین، ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی بھی وقت وہ لاٹھی پڑ سکتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے ناظرین، ہر جگہ گردن میں سریا ہے، گردن میں سریا مطلب تکبر ہے، اس کو جھکائیں، جھکنا سیکھیں، جتنا جھکیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام پائیں گے، مجھ سمیت۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے ہم یہاں ناظرین سے گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے فارورڈ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا حضرت، اسباب تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس کی علامات کیا ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں، کچھ اس سے بچ سکیں، ارشاد فرمائیے گا۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا تکبر کی علامات سے متعلق۔ یقینی سی بات ہے، اگر کوئی دنیا میں بھی کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے جسمانی مرض کی تشخیص ظاہری علامات اور ظاہری سمٹمز کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ اسی طرح باطنی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، خود پسندی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی بھی ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء نے اپنی کتب میں، اپنے بیانات میں کچھ علامات اور کچھ سمٹمز بیان کی ہیں۔ جیسا کہ تکبر کی علامات بیان کرتے ہوئے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس کے قلب میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو سلام میں پہل کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اسی طرح متکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ متکبر کسی کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح متکبرین کی ایک علامت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اگر کسی سے بات کرتا ہے تو دوران گفتگو وہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری گفتگو کا روب اور میری گفتگو کی جو غلبہ ہے وہ ہر ایک پر ہو جائے، اور مجھے کسی کی زیادہ سننا نہ پڑے، میں لوگوں کو اپنی گفتگو سناؤں، اپنا معافی ضمیر سناؤں۔ تکبر کرنے والے کی ایک یہ علامت ہے۔ اسی طرح تکبر کی کرنے والے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کی ذات میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہر انداز میں عاجزی ختم ہو جاتی ہے اور تکبر نمایاں ہوتا ہے۔ چلنے کے انداز میں، بولنے کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں متکبر تکبر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح تکبر کرنے والے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں کی نصیحتیں اور لوگوں کے مشورے قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں چونکہ منصب کمال تک پہنچ چکا ہوں، اب مجھے کسی کی نصیحت کی، کسی کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، کوئی میرے سامنے مشورہ پیش نہ کرے، نصیحت پیش نہ کرے۔ بلکہ جس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ بعض اوقات کثرت کے ساتھ دوسروں کو مشورے دیتا نظر آتا ہے، دوسروں کو نصیحتیں فراہم کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ اپنی ذات میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، ان خامیوں کو ختم کرنے کا ذہن نہیں ہوتا متکبر کا، بلکہ متکبر اپنے آپ کو ہر جہت سے، ہر زاویے سے بندہ باکمال سمجھتا ہے، اور دوسروں پر وہ اپنی شخصیت کے روب کا، علمیت کے روب کا، عبادت کی کثرت کے روب کا، یا اپنے مال کے روب کا سکہ بٹھاتے ہوئے ہر قسم کی نصیحت کو پسے پش ڈال کر سب پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تکبر کی علامات میں نے بیان کی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذات میں کہیں تکبر ہے یا نہیں ہے۔ متکبر جو ہوتا ہے وہ دراصل اس بات سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پر پردہ رکھا ہوا ہے نا، ورنہ اللہ اگر اس کا پردہ ہٹا دے تو پتہ چل جائے کہ وہ کتنا عبادت گزار ہے، کتنا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، کتنا سرکار کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے۔ اچھا حضرت، سرکار کی بات آئی تو میں چاہوں گا، دیکھیں جو انسان تکبر کرتا ہے تو وہ عاجزی کبھی نہیں آ سکتی اس کے اندر، اور جو انسان تکبر نہیں کرتا اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اب سرکار کو تو تکبر بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ اللہ کو نہیں پسند، جو اللہ کو نہیں پسند وہ سرکار کو نہیں پسند۔ تو ارشاد فرمائیے نا، حضور سرور کائنات جانان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاجزی کا انداز کیا تھا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی سے متعلق حضور کے اندر جو انکساری تھی، جو وصف تواضع تھا، اس سے متعلق آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اسے رفعت
اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت راسخ ہوتی ہے اور جو اپنے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا ذہن جن کا ہوتا ہے، وہ حتی الامکان اپنی ذات سے تکبر کو دور کرتے ہوئے عاجزی کے مقام کمال تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام انسانوں کے رہبر، تمام انسانوں کے سرور، تمام انسانوں کے سردار ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا کوئی طالب نہیں ہے، لہٰذا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں موجود عاجزی ہمیں درجہ کمال کی اور درجہ بے مثل و بے مثال کی ہمیں نظر آتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے عاجزی کو منتخب فرمایا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نبی اور بادشاہ بنا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبی اور بندہ بنا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت کو اور ابدیت کو اپنے لیے منتخب فرما لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے میں زمین پر بیٹھ کے بھی کھا لیتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بندگی کے اوصاف اپنی ذات میں رکھتا ہوں اور جا بجا ان کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لیے اگر صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے بطور تعظیم تو حضور نے منع فرمایا کرتے کہ یہ تمہارا کیا انداز ہے کہ جس طرح اجمی حضرات اپنے قائدین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تم میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ اسی طرح نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب کبھی کسی دکان پر سودا لینے کے لیے جاتے اور صحابہ میں سے کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سودا اٹھانا چاہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سامان خود اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے اور آپ فرماتے تھے جس کا سامان ہوتا ہے وہی اٹھایا کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی یہ عاجزی تھی کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ گھر میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یتیموں کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ مساکین کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کی دعوتیں قبول کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا بھی تناول فرماتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و بے مثال عاجزی کی جس کے مظاہر ہمیں احادیث کی کتب میں جا بجا ملتے ہیں۔ حضور کی عاجزی کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس میں کہتا ہوں وقت جتنا زیادہ ہو وہ کم ہے، کیونکہ حضور کی عاجزی کے تو کمالات ہی بہت زیادہ ہیں۔ حضور کی عاجزی تو کمال تھی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عاجزی کا ایک ذرہ عطا فرما دے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو۔ حضرت میں چاہوں گا یقیناً ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تکبر کا علاج ارشاد فرما دیجیے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے اس کا علاج مل جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ یقینی سی بات ہے جب ہمارے جسم میں کوئی مرض ہمیں پتہ چل جاتا ہے یا اطباء حضرات ڈاکٹرز حضرات ہمارے جسمانی مرض کی جب تشخیص کرتے ہیں تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ جلد از جلد ہمارے جسم سے وہ جسمانی مرض ختم ہو جائے تاکہ دوبارہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے دل میں موجود کسی باطنی مرض کی ہمیں آگاہی حاصل ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل اخلاص کے ساتھ، مکمل سنجیدگی کے ساتھ اس باطنی مرض کے علاج کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ تکبر کے علاج کے سلسلے میں علماء کرام نے بہت سی تحریرات قائم فرمائی گئیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہو اسے چاہیے کہ وہ تکبر کے بارے میں جو عذابات قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کرے۔ کیا یہ بات کم ہے کہ تکبر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے؟ کیا یہ بات کم ہے کہ تکبر کرنے والے کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی؟ کیا یہ بات کم ہے کہ تکبر کرنے والا ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا؟ کیا یہ بات کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جنت میں داخل، رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اگر کسی کے دل میں واقعتاً تکبر کا اسے احساس ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عاجزی کے فضائل پڑھے، اسی طرح اللہ والوں کی عاجزی کے واقعات پڑھے، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے مثل و بے مثال مسلمانوں کے خلیفہ گزرے گئے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی آپ سفر حج پر جاتے تو عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی خاص خیمہ اپنے آرام کے لیے آپ قائم نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کسی پیڑ پر ایک چادر ڈال کر اسی کے چھاؤں کے نیچے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ جو کہ عالی شان زندگی نہیں گزارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ آپ جو کہ پیمن لگا ہوا لباس پہنا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کی عاجزی کے ہم واقعات پڑھیں اور اپنے دل سے تکبر ختم کرنے کی کوشش کریں۔
خلاصہ کلام یہاں پر یہی ہے کہ تکبر ایک مذموم صفت ہے، جس کے دل میں ہے وہ نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نہ اللہ والوں کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کے برعکس جس کے دل میں عاجزی ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرماتا ہے، بروز آخرت بھی اللہ عاجزی اختیار کرنے والوں کو اخروی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروگرام کے آخر میں کہ اللہ ہمیں تکبر جیسی مذموم صفت سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔ تکبر کرنے والے سے اللہ ناراض ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ آپ سب سے گزارش، اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔